درندوں نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا ہے. پہلے صرف کتوں کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے، اب خود سے لوگ ڈال لیتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے. لیکن میں خود یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج 21ویں صدی میں کیا دنیا کی معیشت کا انحصار غارت گری پر نہیں ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. یہ پوری دنیا میں آئے دن جنگوں کے سائے کیوں منڈلاتے رہتے ہیں؟ بے شک. یہ امریکہ اور چین کی کیا چپقلش ہے؟ یہ عراق میں کیا ہنگامے ہیں؟ یہ افغانستان میں کیا ہنگامے ہیں؟ یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کیوں بمباریاں ہوتی ہیں؟ جھوٹے بہانے پیدا کر کے، جھوٹے الزامات لگا کر. پہلے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو لوٹ لیتا تھا، اب ایک ملک دوسرے ملک کو یرغمال بنانا چاہتا ہے. بہرحال سیاست میرا میدان نہیں ہے، لیکن یہ جملے اس لیے زبان پر آ جاتے ہیں انتہائی درد و کرب کے ساتھ کہ یہ انسانی مسائل سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، انسانی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. تو آج بھی عدل و انصاف، امن اور آشتی، تہذیب اور ثقافت، علم اور معرفت، خالص ان نفیس حقائق اور اقدار کے لیے کون جیتا ہے؟ کتنے جیتے ہیں؟ درندوں نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا ہے. پہلے صرف کتوں کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے، اب خود سے لوگ ڈال لیتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ظاہر ہے لوگ اپنی توہین نہ سمجھیں کہ بہت شدید جملہ کہہ دیا، اوفینسو لیکچر تھا. جو شریف لوگ ہیں، جو نفیس لوگ ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ انسان ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن جو انسانی ڈھانچے میں جانور ہیں، وحشی درندے ہیں، اور پوری دنیا میں عام انسانوں کو ستاتے رہتے ہیں، انہیں نہ کسی کی بھوک کا خیال ہے، نہ کسی کی برہنگی کا خیال ہے، نہ کسی کے سکون اور چین کا خیال ہے. ہم ان کے لیے کتنے محترمانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ کب تک ہم ظالم کی جی حضوری کرتے رہیں؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. بہرحال یہ تو درمیان میں جملے آ گئے زبان پر. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرۂ ارض پر صرف ایک دیش، ایک ملک، ایک کنٹری کی بات نہیں، پورے کرۂ ارض پر جتنے شریف انسان ہیں سب کے درد دل کی ترجمانی ہوئی ہے میری زبان سے. تو کل بھی دنیا کے اقتصادیات، دنیا کی معیشت کا انحصار غارت گری پر تھا اور آج بھی غارت گری پر ہے، ایک فرق کے ساتھ. اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جب غارت گری عرب میں ہوتی تھی بطور خاص، تب بھی انہوں نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے مخصوص کر لیے تھے کہ دیکھو ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں گے. وہ جاہل تھے
پڑھے لکھے نہیں تھے، خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ زمین کے نیچے پیٹرول ہے، انہیں اسلحے بنا کر بیچنے نہیں آتے تھے، ویپن انڈسٹری ان کے پاس نہیں تھی، جنگ و جدل ان کی زندگی تھی۔ اس کے باوجود سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے انہوں نے مخصوص کر لیے تھے کہ ہم ان مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے، کسی کو نہیں لوٹیں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اس اعتبار سے ان کی فضیلت ماننی پڑے گی کہ ان کے ہاں بہرحال اتنی حرمت تو تھی۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں تو یہ حرمت بھی باقی نہیں رہ گئی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، درندے انسانوں کو پامال کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بہرحال تو ان 4 مہینوں میں ایک سب سے اہم مہینہ یہ تھا جس کا نام ہے محرم۔ وہ 4 مہینے جو تھے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو بہرحال محرم اس اعتبار سے حرمتوں والا مہینہ تھا، انسانی زندگی کی حرمت، انسانی ناموس کی حرمت، انسانی اقدار کی حرمت۔ بھوکے رہتے تھے مگر بھوک کے باوجود دوسرے کے سامنے کی روٹی چھینتے نہیں تھے ان مہینوں میں، ان مہینوں میں۔ اور اتفاق سے یہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی قرار پایا۔ تو عموماً پوری دنیا میں مختلف قومیں اپنے اپنے نئے سال کا آغاز خوشی سے کرتی ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے، لیکن ہم اپنے ہجری سال کا آغاز خوشی سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس حرمتوں والے مہینے میں، اسی مہینے میں مسلمانوں نے خود ہی اپنے نبی کے گھرانے کی حرمتوں کو پامال کر دیا۔ اور یہ صرف ایک گھرانے کی حرمتوں کو پامال کرنا نہیں تھا، یہ جو مسلسل غم و الم ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ صرف ایک خانوادے، ایک گھرانے کی حرمتوں کی پامالی نہ تھی، تمام انسانی قدروں کی پامالی تھی، تمام فطرت کے نوامیس کی پامالی تھی، عدل و انصاف کی پامالی تھی، اقدار رحم و کرم کی پامالی تھی۔ اور اس لیے جب تک اس کائنات میں انسانیت جیسی حقیقت باقی ہے اس وقت تک یہ غم انگیز داستان دہرائی جاتی رہے گی۔